الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قرآن مجید کے آخری سپاروں میں زیادہ تر جو تذکرہ ہے وہ یا تو جنت کا ہے یا پھر جہنم کا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے اللہ نے ذکر کیے، 7 طبقے جہنم کے اللہ نے بتائے، اور اسی طرح جنت کے 8 دروازے اور 100 سے زیادہ اس کے درجے یا طبقے بتائے گئے۔ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے۔ جنت اور جہنم دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، جنت اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ باقی رہیں۔ اس وقت بھی جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ کے علم کے مطابق جہاں بھی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت کی سیر کر کے آئے، جہنم کا مشاہدہ کر کے آئے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے اور جہنم کی پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لے تو جنت خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ یہ مجھے بار بار مانگ رہا ہے، اس کے نصیب میں جنت کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں جنت کر دیتا ہے۔ اور جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگے تو جہنم خود اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، لہذا اس کو تو مجھ سے پناہ میں رکھ۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے پھر محفوظ رکھتا ہے۔ جنت اور جہنم کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ تمہارے قریب، اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ تمہارے قریب۔ یعنی یہ قدم انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس کو جنت میں رکھ لے، چاہے تو جہنم میں رکھ لے۔ اچھا کام کرے گا جنت میں جائے گا، برا کام کرے گا جہنم میں جائے گا، اپنا اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو مختلف تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر، اس میں ایک خصوصیت جنت کی یہ ذکر کی ہے کہ اس کے 8 دروازے ہیں۔ 8 دروازے ہیں اور دروازوں کے مختلف نام ہیں۔ ہم گھر بناتے ہیں تو اس کا ایک گیٹ ہوتا ہے جس سے ہم اس گھر کے اندر یا مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ داخلی راستہ خوبصورت ہو۔ آپ یہ سوسائٹیاں جو بند رہی ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گیٹ لگے ہوتے ہیں، اندر چاہے کچھ بھی نہ ہو، گیٹ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ بحریہ والے نے کروڑوں روپے لگا رکھا ہے گیٹ کے اوپر۔ تو دروازے کی خوبصورتی، دروازہ اچھا ہونا، دروازہ بڑا ہونا، جس طرح گھر کی، مکان کی، دکان کی، مسجد کی خوبصورتی کا باعث ہے، اس طرح جنت کے بھی 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا الگ الگ نام۔ صحیح بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا جوڑا چیزیں صدقہ کرے گا، 2 چیزیں،
اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لی اس کی وہ چیزیں تو اس شخص کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے. جوڑے سے مراد نر مادہ نہیں، دو چیزیں کوئی سی بھی. مثال کے طور پر آپ امام صاحب کو کپڑے کا جوڑا دیتے ہیں، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو اس کے ساتھ ایک گھڑی بھی رکھتے ہیں. یہ دو چیزیں ہوگی، سوٹ بھی ہوگی اور ساتھ میں گھڑی بھی ہوگی. امام صاحب ٹائم دیکھیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، وقت پہ اذان دیں گے. آپ نے مسواک دی مولوی صاحب کو تو صرف مسواک نہ دیں، اس کے ساتھ عطر بھی دے دیں، خوشبو بھی دے دیں. دو چیزیں. الغرض اس طرح کی دو چیزیں، 10 کے 2 نوٹ، 20 روپیہ اکٹھا خرچ کرنے کے بجائے 10 کے 2 نوٹ کر کے دیں. آپ 100 روپیہ اکٹھا خرچ کرنے کے بجائے 50 کے 2 نوٹ دیں. یہ آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں میں. یہ مطلب ہے دو چیزیں، کوئی سی بھی دو چیزیں، نوٹ دو ہوں، چیزیں دو ہوں. اس کو حدیث میں زوجین کہا گیا ہے، جوڑا. تو جو اس طرح اللہ کے راستے میں دو چیزیں دیتا ہے کہ صرف سالن فقیر کو نہیں دیتا، ساتھ 2 روٹی بھی دے دیتا ہے، یا روٹی نہیں دیتا ساتھ سالن کا بھی اہتمام کر دیتا ہے. چاول دیے ہیں، بریانی پلاؤ تو ساتھ میں میٹھا کھیر بھی دے دے، زردہ بھی دے دے. دو چیزیں اللہ کے راستے میں جو دے، عام طور پر ہمارا ذہن نہیں جاتا اس طرف، ایک چیز ہی ہم دیتے ہیں. لیکن حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جو دو چیزیں اکٹھی اللہ کے راستے میں دے گا اسے جنت کے ہر دروازے سے بلا جائے گا کہ او اللہ کے بندے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، آ جا. پھر اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نام لیے جنت کے دروازوں کے. ایک ہے باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ. دوسرا ہے باب الزکوٰۃ یا باب الصدقہ، زکوٰۃ صدقہ خیرات، اس کا دروازہ. تیسرا ہے باب الجہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا دروازہ. اور چوتھا ہے روزے داروں کے لیے باب الریان، سیراب کرنے والا دروازہ. اللہ کے نبی پھر خاموش ہو گئے. 4 ہی نام لیے آپ نے اس حدیث میں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، ویسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر دروازے سے کوئی شخص جنت میں داخل ہو، لیکن پھر بھی میرا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ ایسے خوش نصیبوں میں ابوبکر تم ضرور شامل ہو. تو الغرض انسان بہت ساری نیکیاں کرے تاکہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو کہ اس کو اعزازی طور پر جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے. تو یہاں اللہ کے نبی نے 4 نام ذکر کر دیے. کون سے؟ نماز کا دروازہ، صدقہ خیرات کا دروازہ، جہاد کا دروازہ، اور روزے داروں کے لیے باب الریان. ایک دروازے کا نام ہے باب الوالد، 5واں دروازہ والد. اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے کہ اس کے نام پر جنت میں دروازہ بنایا، گیٹ بنایا. اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ والد ہے، آسان راستہ. ادھر ادھر جانے کے بجائے سیدھا راستہ جنت میں جا رہا ہے وہ والد ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنے والد کی خدمت کر کے اس کے ذریعے سے جنت میں چلے جاؤ، یا والد کو ناراض کر کے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لو. کتنے دروازے ہو گئے؟ 5. 6 دروازے کا نام ہے باب الایمن، دائیں طرف والا دروازہ. اور یہ خاص دروازہ اللہ نے بنایا ہے ان خوش نصیبوں کے لیے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے فرما دے. اس لیے کہ حساب ہوگا تو پھر تو جنت میں جانا بہت مشکل ہے. اگر اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو گئی اور بغیر حساب کتاب کے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا تو پھر تو بیڑا پار. لیکن اگر حساب کتاب کے لیے کھڑا کر لیا تو ہم تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے. ہاں، بیڑا غرق ہو گیا، پھر تو بیڑا غرق ہو گیا. حساب بڑا مشکل ہے اللہ کو خاص طور پر دینا، کیونکہ وہاں سارا کچھ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا، نام اعمال انسان کے جتنے بھی زندگی کے کارنامے ہوں گے، چھوٹے بڑے سارے. تو دروازے کا نام ہے باب الایمن، دائیں طرف والا دروازہ. فرمایا میری امت کے 70,000 افراد جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، وہ اسی دروازے سے جنت میں جائیں گے. اور اس طرح جائیں گے کہ 70,000 نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوگا، اس طرح لائن بنا کے سیدھی، جس طرح ہم صف میں کھڑے ہوتے ہیں.
اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھ، میرا ہاتھ انشاءاللہ جاوید بھائی کے ہاتھ میں ہوگا، ادھر آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اس طرح ہم جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ سارے بیک وقت، اس لائن کو جنت کا دروازہ سمجھیں، سب بیک وقت سیدھا اپنا پاؤں جنت میں رکھیں گے، سارے ایک ساتھ۔ اللہ اکبر! یہ اللہ ان میں سے کسی کے مقام مرتبے میں کمی نہیں کرے گا، کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، کیونکہ بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے، یہ اعزاز ہے ان کا۔ اتنا بڑا دروازہ اللہ نے بنایا کہ 70,000 افراد ایک لائن میں کھڑے ہوئے اور سب کے سب بیک وقت جنت کے اندر اپنا پاؤں رکھیں گے۔ یہ ہے باب الایمن۔ اس سے آپ اس جنت کے دروازے کی چوڑائی معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا دروازہ ہے وہ جنت کا۔ تو کتنے ہو گئے دروازے؟ 6 ہو گئے بھائی۔ 4 دروازے تو حدیث میں، ایک میں، اور 5واں باب الوالد، اور 6واں باب الایمن۔ 7واں دروازہ باب الحج یا باب العمرہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا، زندگی میں ایک بار جا کر حج کر آئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر حج قبول کیا تو باب الحج سے، یا زندگی میں عمرے کیے ہوں گے تو باب الحج والعمرہ، اس دروازے سے یہ انسان جنت میں جائے گا۔ حج کرنے کی، عمرے کی فضیلت تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہے۔ تو 7ویں دروازے کا نام ہے باب الحج والعمرہ، اور 8ویں دروازے کا نام ہے باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ ایک صفت ہے، الکاظم، کاظم کہتے ہیں پی جانے والے کو، الکاظمین الغیظ غصہ پینے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ جس نے غصہ پیا ہوگا اپنا اور لوگوں کو معاف کیا ہوگا، یہ اس کے اندر اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے برداشت رکھی ہوگی کہ غصہ آتا ہے لیکن ضبط کر جاتا ہے، اپنا غصہ کسی پہ اتارتا نہیں ہے، تو اللہ جنت کے اس دروازے سے اس کو داخل کرے گا۔ تو کتنے دروازے ہو گئے؟ 8 دروازے۔ اب 2-3 حدیثیں سنیں ایسے خوش نصیبوں سے متعلق کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ 3 حدیثیں مختصر سے۔ صحیح مسلم کے اندر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کرام اونٹ چرایا کرتے تھے۔ کسی صحابی کے پاس 1 اونٹ تھا، کسی کے پاس 2 تھے، کسی کے پاس 5، کسی کے پاس 10۔ اب بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنا اپنا اونٹ چرانے کے لیے لے کر جائے، وہ سارے اونٹ اکٹھے کر کے ایک جگہ پر ایک آدمی کی ہم ذمہ داری لگا دیتے کہ بھئی آج جا کر تم اونٹ چرا کر آؤ۔ تو ایک آدمی چلا جاتا، سارا دن وہ اونٹ چراتا، اور باقی سارے صحابہ مسجد نبوی میں رہتے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھتے، اللہ کے نبی جو کچھ ارشاد فرماتے اس کو سنتے، قرآن جو نازل ہوتا اس کو یاد کرتے۔ اس طرح ایک آدمی 8-10 آدمی کو اونٹ جا کر چرا کے آ جاتا تھا، اگلے دن کسی اور کی باری ہوتی۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن میری باری تھی اور میں اونٹ چرا کے جب واپس آیا اور اونٹوں کو لا کر میں نے باڑے میں بند کر دیا، اور وہاں سے جب میں مسجد نبوی آیا تو دیکھا کہ وہاں پر رش لگا ہوا ہے، سب صحابہ کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، اور آپ لوگوں کو کچھ واعظ یا نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس مجمع میں میں بھی گھس گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ من توضا فیحسن وضوءہ، کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، فیحسن وضوءہ، اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ کس طرح؟ یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، ان 2 رکعت کو ادا کرتے ہوئے اس کا چہرہ بھی اللہ کے سامنے تھا اور اس کا دل بھی اللہ کے سامنے تھا۔ ہمارا چہرہ تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے، دل دکان پہ چھوڑ کے آتے، یا دل جو ہے وہ گھر میں چھوڑ کر آئے تھے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہیں بھی سب سوچیں نماز میں آتی ہیں، کس سے ادھار لینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کے پیسے کتنے باقی ہیں، آج پیمنٹ کس کی ملنی ہے، کس کی نہیں ملنی، کیوں جاید بھائی؟ تو یہ ساری چیزیں یاد آتی نماز میں، اس لیے کہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ سیدھے طریقے سے کھڑا رہ گیا اللہ کے سامنے انسان کا بچہ بن کے، تو پھر تو یہ گیا جنت میں۔
اس کو تو میں نے جنت میں جانے دینا نہیں، لہذا انسان آتا ہے دکان چھوڑ کے، گھر سے اٹھ کر وضو کر کے، اور جب صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اب شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، یا تو انسان کو نیند کے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر سوچ ہیں، خیالات ہیں، ذہن کہاں سے کہاں بھٹکا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، بس اٹھک بیٹھک ہو رہی امام کے ساتھ۔ یقبل علیہما بوجہہ وقلبہ، چہرہ بھی اللہ کے سامنے اور دل بھی اللہ کے سامنے، متوجہ ہو کر، نہ زیادہ کھجلی کرے، نہ ادھر ادھر دیکھے، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے۔ فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ عقبہ بن عامر نے حدیث سنی، کہتے جب میں نے اتنی بات سنی تو میری زبان سے نکلا ما اجود ہذہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے بیان کی، کتنی پیاری بات ہے کہ اتنا سا کام ہے اور بدلے میں جنت۔ کام چھوٹا ہے یا مشکل ہے؟ چھوٹا سا ہے نا کام، وضو کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ، اس سے کم میں بھی پڑھ لیں، 1 منٹ والے بھی ہیں ہمارے پاس، آدھے منٹ والے بھی ہیں، لیکن وہ نہیں کرنی آپ نے نماز آدھے منٹ والی ہے، 2 منٹ والی، کم از کم 10 منٹ تو لگاؤ نماز میں، 2 رکعت میں۔ تو 10 منٹ کے اندر جنت واجب ہو رہی ہے، ما اجود ہذہ، کتنی اچھی بات ہے۔ جب عقبہ بن عامر نے یہ الفاظ کہے تو ان کے آگے جو شخص کھڑا ہوا تھا اس نے کہا التی قبلھا اجود، تم نے تو وہ بات سنی نہیں جو اللہ کے نبی نے اس سے پہلے ارشاد فرمائی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اچھی۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، تم نے تو وہ بات سنی نہیں۔ رأیتک جئت آنفا، میں نے دیکھا ہے کہ تم ابھی ابھی آئے ہو اونٹ چرا کر، جو تم نے اللہ کے نبی سے سنا یہ بھی صحیح ہے، پوری بات مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، لیکن جو اس سے پہلے اللہ کے نبی نے بات ہمیں بتائی ہے وہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے، بتائیں مجھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یتوضأ فیسبغ وضوءہ، کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے مراد یہ نہیں کہ ٹوٹی فل کھول کے بیٹھ جائے اور جو ہے پانی بہہ رہا ہے، نہیں، اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ اتنا سا کپ، یہ کپ بھی بڑا ہے جو کہیں گے پانی کا کپ، یہ کپ بھی بڑا ہے، اس سے چھوٹے کپ میں پانی بھر کے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے پوری مجلس کے اندر وضو کر کے دکھایا، اتنا سا کپ، 1 کپ پانی سے وضو۔ وضو کا مطلب ہے اپنی جو چمڑی ہے نا، آپ کی یہ چمڑی، اس کو گیلا کرنا، تر کرنا، نہ یہ کہ ٹوٹی کھول کے پانی بہانا، اور اس میں بس وقت پانی بہہ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جگہ خشک رہ جاتی، جلد تک پانی پہنچتا ہی نہیں، تو ملنا ہے، ملنا، تاکہ یہ اعضائے وضو اچھی طرح گیلے ہو جائیں۔ فیسبغ وضوءہ، اچھے طریقے سے وضو کرے۔ ثم قال، پھر وضو کرنے کے بعد یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک حدیث میں اتنے الفاظ ہیں، دوسری حدیث میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ جب وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ آپ پڑھ لیں گے الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، یدخل من ایہا شاء، اب انسان کی مرضی ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ بتائیں کہ کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا داتا ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، اتنے سے کام پر جنت کے 8 دروازے اللہ کھول رہا ہے، اتنے سے کام پر جنت آپ کے لیے واجب کر رہا ہے۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی سخی آئے ہیں سب کی سخاوت ایک طرف اور اللہ کی سخاوت ایک موقع کی ایک طرف، اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے یہ 8 دروازے آپ کے لیے کھلیں تو دن میں 5 مرتبہ تو وضو کرنا ہی ہے، تو یہ تصور کر کے ذہن میں وضو کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہو جائیں گے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں۔ دوسری حدیث سنن نسائی کے اندر سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری دونوں صحابہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے،
آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ پھر آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تیسری مرتبہ کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ قسم کھائی اور اس کے بعد آپ نے سر جھکا دیا اپنا اور رونا شروع کر دیا۔ ممبر پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ اب صحابہ نے جب اللہ کے نبی کو روتا دیکھا تو مجلس میں موجود تمام صحابہ رو پڑے۔ اللہ کے نبی کی خوشی صحابہ کی خوشی، اللہ کے نبی کا غم صحابہ کا غم۔ اللہ کے نبی جو کرتے تھے صحابہ کرتے تھے۔ نماز کے دوران ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنی چپل اتاری، کچی مسجد تھی، نیچے بھی کچا فرش تھا، تو جوتے پہن کے نماز پڑھنا ایسی جگہ پر جائز ہے۔ تو نماز کے دوران ہی اللہ کے نبی نے جوتا اتارا اور سائڈ پہ کر دیا۔ پیچھے جتنے صحابہ نے جوتے پہنے ہوئے تھے سب نے جوتے اتارے، سائڈ پہ کر دی۔ اللہ کے نبی نے نماز مکمل کی، دیکھا کہ سب کے جوتے اترے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی جوتے اتارے، آپ جو کریں گے ہم وہ کریں گے۔ فرمایا مجھے تو جبرائیل نے آ کر بتایا کہ میرے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، اگر جوتے کے نیچے گندگی لگی ہو تو اس جوتے میں نماز نہیں ہوگی۔ تو جبرائیل کے بتانے پر میں نے جوتا الگ کر دیا، تمہارے جوتے تو صاف تھے نا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ پھر آپ نے فرمایا جو تم میں سے آئندہ کے بعد مسجد آئے تو اپنے جوتے کو نیچے سے چیک کر لے، تلوے کو، اگر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو جھاڑ لے، اور اگر گندگی نہیں لگی، جوتا پاک اور صاف ہے تو اس جوتے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں اب تو مسجدیں پکی ہیں، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ماربل لگا ہوا، سردیوں میں قالین بچ جاتا ہے، تو اب آپ یہ ایسی حرکت نہ کریں، جوتے اتار کے شریف آدمیوں کی طرح پیچھے باکس میں رکھ کر آئیں۔ وہ کراچی میں ایک مسجد مشہور ہے، جوتوں والی مسجد، کس جگہ ہے؟ جوتوں والی مسجد مشہور ہے، ڈالمیا میں۔ ڈالمیا میں ایک مسجد ہے، مسجد کا نام باب الاسلام ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں جوتوں والی مسجد۔ تو وہاں کوئی صاحب تھے، انہوں نے یہ زندگی میں مسئلہ پڑھا۔ اب دیکھیں حدیثیں جب تک علماء کرام سے نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ تو ان عالم تو تھے نہیں، وہ اپنے طور پر مطالعہ تھا ان کا، تو یہ حدیث انہوں نے پڑھی تو کہنے لگے جب جوتے میں نماز ہو جاتی ہے تو اس میں کچے پکے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں کیا لکھا ہے کہ کچے میں ہی پڑھنی ہے، پکے میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو باقاعدہ جوتے پہن کے آگے صف میں مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، کبھی نماز بھی جوتوں کو سمیت پڑھا دیتے تھے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی یا ان کے اس مسئلے میں تشدد کی وجہ سے کئی لوگوں نے وہاں جوتے پہننا شروع کر دیے، تو مشہور ہو گیا جوتوں والی مسجد۔ آج بھی اس کا نام جوتوں والی مسجد۔ تو ایسا نہیں کرنا، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جیسے نماز جنازہ کے لیے ہم جاتے ہیں، باہر گراؤنڈ میں نماز جنازہ ہوتا ہے، اپنے جوتے پہنے ہوئے تو چیک کر لیں۔ بعض لوگ وہاں بھی جوتے اتار کے جوتوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یہ عجیب لاجک، جوتا اتار کے پھر جوتے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر جوتا ناپاک ہے تو اس کے اوپر کھڑے کیوں ہو؟ سائڈ پہ کرو۔ اور اگر جوتے کے اوپر نماز ہو رہی ہے تو جوتا پہن کے ہو سکتی ہے، اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال بات کہاں سے نکلی؟ اللہ کے نبی رو پڑے 3 مرتبہ قسم کھانے کے بعد، سر نیچے کیے ہوا رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ کافی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں کہ تھوڑی دیر پہلے آنسو ہیں، غمگین ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد غالباً وحی نازل ہو گئی، اللہ کی طرف سے تسلی آ گئی، تو یکدم ہی موڈ تبدیل ہو گیا۔ اب آپ کا چہرہ جب اوپر ہوا تو آپ کے چہرے پر بشاشت تھی، مسکراہٹ تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی قسم آپ کا مسکرانا ہمارے لیے دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی تھی کہ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، غالباً وحی نازل ہوئی، پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مسلمان بھی 4 کام کر لے، نمبر 1 نماز پڑھے، نمبر 2 رمضان المبارک کے روزے رکھے، نمبر 3 اللہ نے اگر صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ دے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، اور نمبر 4 7 مہلک گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، 7 ہلاک کرنے والے گناہ۔
یہ 4 کام کر لے. یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں یہاں ذکر نہیں ہیں، یہ سنن نسائی کی روایت ہے. وہ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ذکر ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا من السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو قتل کرنا، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، اور نمبر 7 کسی پاک دامن مومنہ عورت پر تہمت لگانا. یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. اگر کسی نے ان میں سے ایک کا بھی ارتکاب کر لیا وہ ہلاک ہو گیا، مارا گیا. تو فرمایا جو یہ 4 کام کر لے، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، اور اپنے آپ کو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچا کر رکھے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے لیے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کتنا آسان ہے جنت میں جانا. عورت کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. مسلم احمد کی روایت ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ اگر عورت، کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے کے رمضان کے روزے رکھ لے، وحفظت فرجہا، اپنی عزت کی ناموس کی حفاظت کر لے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، یہ 4 کام کرنے والی عورت کے لیے بھی اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. آخری حدیث اسی سلسلے کی. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المقدس گئے. جب وہ بیت المقدس پہنچے تو لوگ ان کے ساتھ ساتھ کہ صحابی رسول آئے ہیں، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھیں تو ان سے کچھ سنتے ہیں ہم. تو وہ چلتے گئے، ان کے پیچھے لوگ جمع ہوتے گئے، حتیٰ کہ وہ چلتے چلتے مسجد اقصیٰ میں آ گئے، جو قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ. جب مسجد اقصیٰ آ گئی تو انہوں نے لوگوں سے کہا سب اترو، جو سواری پر سوار تھے سب اترو اور اس مسجد میں نماز پڑھو. مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. بعض روایت میں 250 کا بھی ذکر ہے کہ 250 نمازوں کے برابر ہے، بعض روایت میں 500 نمازوں کے برابر. مسجد نبوی میں 1000 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر. تو اترو نماز پڑھو. لوگ سب اترے. عقبہ بن عامر نے بھی جا کر نماز پڑھی. جب سلام پھیرا تو کہا تم لوگ کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ صحابی رسول ہیں، ہم نے چاہا کہ آپ سے کچھ استفادہ کریں، ہمیں کوئی اللہ کے نبی کی بات، کوئی حدیث جو آپ کو یاد ہو آپ وہ سنائیں. تو سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لے آئے، صدق دل سے پکا اور سچا مومن بن جائے، اور اپنے آپ کو 2 گناہوں سے بچا لے، اپنے آپ کو 2 گناہوں سے بچا لے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گناہ کرنے کی اجازت ہے، جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کا ذکر ہے. بچانا تو ہر گناہ سے اپنے آپ کو، لیکن خاص طور پر جس کا ذکر آ جائے تو اس کا کبھی ارتکاب نہ کرے. نمبر 1 کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. ہر جگہ آپ کو شرک سر فہرست ملے گا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، کسی اور کے نظر و نیاز کرنا، کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، کسی اور کے لیے رکوع کرنا، کسی اور سے ڈرنا، یہ سارے کام جو اللہ کے لیے کی جاتے ہیں اگر انسان کسی اور کے لیے کرے گا، وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، علی ہو کہ ولی ہو، انسان شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے جو اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. ایمان لانے کے بعد 2 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. نمبر 1 شرک، اور نمبر 2 کسی کا ناحق خون نہ کرے، کسی کو مارے نہ، کسی کو قتل نہ کرے. یہ شخص اپنا خالص ایمان لے کر جب اللہ کے پاس جائے گا، اللہ اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. تو جنت میں جانا بڑا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، اور خاص طور پر اس اعزاز کو حاصل کرنا کہ انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں، ایک بہت بڑے اعزاز کی بات. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جنت اور جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے واجب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو گناہ کا کام ہے، جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.